آداب، میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس کے خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے جس طرح سے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ابھی جے پور میں ایک اجلاس کیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر اس میں شامل ہوئے اور تقاریر میں ایک جہتی کا ثبوت دیا گیا کہ سب لوگ ایک ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اگر حکومت اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گی شریعت پر تو پھر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جس طرح سے کورٹ میں پورا معاملہ چل رہا ہے، کورٹ کے پہلو سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں عبدالرحمن ایڈوکیٹ صاحب جو اسلامی قانون کے جانکار ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اخبارات میں ان کے ابھی آرٹیکل اس موضوع پر بھی آ رہے ہیں اور کافی ان کو سراہا جا رہا ہے۔ سواگت ہے آپ کا عبدالرحمن صاحب۔ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے 3 معاملے ہیں، جو طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہے، کثرت ازواج کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ ایک معاملہ ہے حلالہ کا۔ تو ان تینوں میں سے، تینوں پیٹیشن میں سے آپ کس کو سب سے زیادہ اہم مانتے ہیں؟ دیکھیے، پٹیشنز بہت ساری ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، اور مسلم مہیلا آندولن سے لے کر اور کچھ سائرہ بانو جیسی خواتین کی پٹیشنز بھی ہیں، لیکن ان تمام پٹیشنز میں سب سے اہم پٹیشن وہ ہے جو سپریم کورٹ نے سو موٹو یعنی از خود مفاد عامہ کی پٹیشن کے طور پر جس کو درج کیا ہے۔ اور اس کی اہمیت اس لیے ہو جاتی، صرف اس لیے نہیں ہے اس کی اہمیت کہ وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو اس کو درج کیا ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ وہ مفاد عامہ یعنی ان مسائل کو مفاد عامہ سے متعلق سپریم کورٹ نے سمجھا ہے، اور اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ ان تینوں چیزوں پر یا تو کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گا یا حکومت کو مشورہ دے گا کہ اگر ان چیزوں سے کوئی نقصان سوسائٹی کے کسی سیکشن کو پہنچ رہا ہے تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے، کیا کوئی قانون بنایا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ یہ طے کرے گا کہ یہ تینوں معاملات کیا ہیں اور ان سے سوسائٹی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور کس طریقے سے ان مسائل کو حل کرنے سے عوام کا مفاد ہوگا، مفاد عامہ۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مفاد عامہ کی جتنی پٹیشنز ہوتی ہیں یا جب ہم مفاد عامہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی ایک کلاس، ایک فرقے یا ایک سیکشن آف سوسائٹی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ تمام شہریوں کی، پورے ملک کے شہریوں کی، پورے ملک کا جو سماج ہے اس کی ٹوٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے مفاد عامہ کو ڈٹرمن یا اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو اس پٹیشن کو درج کرنے کے پیچھے سپریم کورٹ کا کیا بنیادی مقصد ہے، اور جس طرح سے اس کی اب فاسٹ سنوائی چل رہی ہے کورٹ کے اندر 15 جون سے جس طرح سے شروع ہونے والی ہے، تو کیا مقصد ہے اس کے پیچھے سپریم کورٹ کا؟ بھئی دیکھیے، مسلم خواتین نے کافی عرصے سے یہ شور مچایا، اور ویسے بھی سپریم کورٹ کے پاس بہت سے معاملات پہنچے تھے، مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ کے کچھ ایک آدھ، حلالہ کے بہت کم پہنچے لیکن پہنچے، اور تکثیر ازواج کا مسئلہ تو خیر شروع سے ہی تقسیم ہند اور آزادی کے بعد سے، اور جب سے ہمارا کانسٹیٹیوشن آئین وجود میں آیا ہے تبھی سے تکثیر ازواج کا مسئلہ ایک سماجی مسئلے کی طرح پورے سماج کے ہی سامنے ہے، سپریم کورٹ کے بھی سامنے ہے۔ تو اب جب اس مسئلے پر کچھ زیادہ واویلا مچا اور کچھ خواتین نے براہ راست سپریم کورٹ میں، جیسے کہ سائرہ بانو، اس نے براہ راست سپریم کورٹ میں آ کر عرضداشت دی کہ یہ طلاق ثلاثہ والی جو پریکٹس ہے مسلمانوں میں اس کو ختم کر دیا جانا چاہیے اور یہ غیر اسلامی ہے۔ تو ظاہر ہے جب سماج کا ایک بہت بڑا حصہ متاثر نظر آئے گا کسی مسئلے سے تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے، ہائی کورٹس کو بھی اختیار ہے، ہر اسٹیٹ میں جو ہائی کورٹ ہیں ان کو بھی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایسے مسئلے کو جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہو، اخبار میں پڑھ کر، کہیں سن کر، ریڈیو پر سن کر، ٹی وی پر دیکھ کر از خود اس کا نوٹس لے سکتے ہیں، جس کو سو موٹو نوٹس لینا کہتے ہیں، اور وہ بحیثیت ایک پٹیشن کے پھر درج ہو جاتا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے شاید یہ سوچا کہ اب اس مسئلے پر کیونکہ اتنا شور مچ رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل کہیں نہ کہیں تو نکلنا چاہیے، اس لیے اس مسئلے کو مفاد عامہ کی پٹیشن سپریم کورٹ نے خود بھی بنا لیا۔ لیکن اس میں ایک چیز دوسری دیکھی جائے، اگر دوسرا پہلو اس کا دیکھا جاتا ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ جو اس میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے، اس نے جس طرح سے اس پورے معاملے کو یہ کہا ہے، جس طرح سے بی جے پی کے ذریعے یہ بات سامنے آئی وقت پر کہ تقریباً 50,000 خواتین ہیں جن کے دستخط ہمارے پاس ہیں اور وہ کورٹ گئی ہیں، لیکن اس کا جواب دیتے ہوئے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 3 کروڑ مہیلاؤں کے سائن کرائے کہ ہم اس میں ترمیم نہیں چاہتے، یکساں سول کوڈ لاگو نہ کیا جائے، اس طرح کی چیزیں کہی گئیں۔ دیکھیں صاحب،
دو باتیں ہیں اس میں اور دونوں متضاد ہیں. ایک تو یہ کہ یونیفارم سول کوڈ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. یہ جتنی پٹیشنز چل بھی رہی ہیں، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی پٹیشنز سپریم کورٹ کے سامنے ہیں ان تینوں مسائل کو لے کر، یعنی طلاق ثلاثہ، حلالہ، تکثیر ازواج، ان میں سے کہ کوئی پٹیشن ایسی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو یا یہ کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے. ایسا کسی پٹیشن میں نہیں کہا گیا. یہ انہوں نے خود فرض کر لیا، بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب اپنا ایفیڈیوٹ جوابی حلفنامہ دائر کیا سپریم کورٹ میں سیارہ بانو کی پٹیشن کے جواب میں، اور اس پٹیشن کے جواب میں جو سپریم کورٹ نے سو موٹو درج کر لی ہے مفاد عامہ کی، تو دوسری چیزوں کے درمیان انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ لاگو نہیں کیا جانا چاہیے. یعنی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، اور نہ اب ہو رہی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اس پر ایک طرح سے حملہ تو تھا. بھائی دیکھیے، یہ بہت بحث طلب مسئلہ ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شریعت پر، یا اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت پر حملہ ہے. یعنی یہ کہ اگر معاشرے کا کوئی بھی حصہ، مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ایک سیکشن آف سوسائٹی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ فلاں پریکٹس جو ہے رائج ہمارے سماج میں، اس سے ہمیں بہت تکلیف پہنچ رہی ہے یا ہماری زندگیوں کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ اس کو اپنے شریعت پر حملہ کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کم سے کم سامنے آ کر یہ تو بتائیے، اور خاص طور پر آپ یہ بتائیے کہ کون سا ایسا پہلو ہے جس پہلو سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شریعت پر حملہ ہے. کیونکہ دیکھیے، جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، اول تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آج تک یہ واضح نہیں کیا کہ وہ شریعت کہہ کس کو رہے ہیں، شریعت کیا ہے. مثال کے طور قرآن ہے، حدیث ہے، پھر یہ کہ سنی مسلمانوں میں بھی 4 اسکولز ہیں، حنبلی، مالکی، شافعی اور حنفی. تو کون سی، کس امام کی شریعت کو آپ شریعت کہہ رہے ہیں؟ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو ہی لے لیجئے. شریعہ حنفی میں طلاق ثلاثہ جائز ہے، جس کو یہ دعویٰ کر بھی رہے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے ہمارے ہاں. لیکن ادھر اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ طلاق ثلاثہ جو ہے وہ خلاف قرآن ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، جائز ہے، تو باقی وہ لوگ جو طلاق ثلاثہ کو غلط مانتے ہیں وہ تو منکر قرآن ہو گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کس پہلو سے، آپ خود بتائیے مجھے، کس پہلو سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ ہے شریعت پر؟ بالکل دوست، اس میں اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کی آئینی تحفظ کی بات اگر کی جائے، جس طرح سے اس پورے کیس میں تیسرا فریق اب مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا ہے. اس سے پہلے یونین آف انڈیا اور کمپلیننٹ 2 فریق تھے، لیکن تیسرا آئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ بھی داخل کیا ہے. تو ان کو کتنا آئینی تحفظ حاصل ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کو؟ دراصل دیکھیے، سارا مسئلہ وہی ہے. ایک طرف مسلم پر، یعنی یہ جو پٹیشنز ہیں جن لوگوں کی، جو عرضی گزار عورتیں ہیں اور یہ تنظیمیں ہیں، کچھ اس میں تنظیمیں بھی شامل ہیں، وہ ہیں. دوسرے سپریم کورٹ کی اپنی مفاد عامہ کی جو سو موٹو درج کی ہوئی پٹیشن ہے اس معاملے میں، اس میں سارا مسئلہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ طلاق ثلاثہ اور حلالہ اور تکثیر ازواج، ان کا اسلام میں کیا مقام ہے. اور کیا، مثال کے طور پر دیکھیے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی جو تحریری دلائل اپنے پیش کیے ہیں اور جو سوالات سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے رکھے ہیں جن کو سپریم کورٹ طے کرے گا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ انٹرپریٹیشن یا تشریح جو ہے مسلم پرسنل لا کی جو تشریح ہے، کیا وہ عدالت کے ذریعے کی جا سکتی ہے، اور اس صورت میں کہ وہ تشریح اس کے خلاف ہو جو اسلام کے بڑے بڑے اماموں اور علماء نے کر دی ہے. یہ سوال کھڑا کر کے انہوں نے خود بہت بڑی ایک مصیبت مول لے لی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو ان تمام مسائل پر اتفاق خود اسلامی علماء میں، مسلم علماء میں نہیں ہے. اور جتنے بھی لوگوں نے، اگر صرف ان 4 ہی اسکولوں کو دیکھ لیجئے تو ان چاروں میں بھی آپس میں بہت ان مسائل پر اختلاف پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس کو مسلم پرسنل لا کہہ رہا ہے، دراصل وہ حنفی لا ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کی جو کتاب تھی ہدایہ،
اس کا انگریزی ترجمہ انگریزوں کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس کے بعد سے جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا تو انگریزوں کے سامنے جو قوانین رکھے گئے، اور آج بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جن قوانین کے اسلامی قوانین کے تحفظ کی بات کرتا ہے وہ قوانین ہیں جو فقہ حنفیہ کے دیے ہوئے قوانین ہیں۔ تو اب فقہ حنفیہ، فرض کیجئے میں فقہ حنفیہ کے مخالف ہوں، تو میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ صاحب حنفی لاء میں تو بہت احمقانہ قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ غصے اور نشے کی حالت میں دی گئی طلاق بھی طلاق ہے، جائز ہے، بائن ہے۔ اب آپ خود سوچئے کیا یہ بات عقل پر پوری اترتی ہے؟ کیونکہ خود اسلام ہی کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے، نشہ تو خیر حرام ہے ہی۔ تو دنیا کا قانون بھی اس کی رعایت رکھتا ہے کہ اگر غصے یا نشے کی حالت میں کوئی شخص کوئی جرم بھی کر دیتا ہے اگر، تو اس کو رعایت دی جاتی ہے، یہ کہہ کر رعایت دی جاتی ہے کہ اس شخص نے جس وقت یہ کام کیا یا اس جرم کو انجام دیا اس وقت یہ اپنے حواس میں نہیں تھا اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ تعزیرات ہند کا بھی یہ قانون ہے، غصے اور نشے دونوں کے متعلق۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ طلاق جیسا اتنا بڑا انسانی مسئلہ، اتنا بڑا معاشرتی مسئلہ، اتنا بڑا معاشرتی قانون کہ ایک شخص نے غصے اور نشے کی حالت میں، غصے یا نشے کی حالت میں، اور کبھی کبھی دونوں حالتوں میں، یعنی وہ نشے میں بھی ہے اور اس کو غصہ بھی آ گیا ہے، اور اس نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اور ایک عورت کی زندگی ہمیشہ کے لیے پوری طرح برباد ہو گئی۔ تو کیا ابھی جس طرح سے 2-3 دن پہلے آل انڈیا شیعہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا گیا کہ طلاق ثلاثہ کو پوری طرح سے، ایک میٹنگ میں 3 طلاق کو پوری طرح سے بند کیا جائے اور اس کے خلاف قانون لایا جائے، یہ باقاعدہ شیعہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو بالکل درست کہا ہے۔ اور دیکھیے اب یہیں سے ساری بحث کا آغاز، بلکہ ایک طرح سے مناقشہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ شیعہ پرسنل لا بورڈ کو دیکھ لیجئے، شیعہ پرسنل لا بورڈ ایک الگ پرسنل لا بورڈ ہو گیا۔ اب وہ یہ کہیں گے، حالانکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی 2 شیعہ حضرات اور ایک بہت بڑے شیعہ عالم یعنی مولانا کلب صادق اس کے نائب صدر ہیں بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے۔ تو اب کیا وہ، اور اب ایک الگ شیعہ پرسنل لا بورڈ بن گیا، تو اب کیا فرض کیجئے اگر مولانا کلب صادق کو شیعہ پرسنل لا بورڈ بلا کر اور یہ کہتا ہے کہ آپ اس مسئلے پر اپنی رائے دیجئے، تو ان کی 2 رائے نہیں ہو جائیں گی؟ یعنی ایک رائے وہ جو وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بحیثیت اس کے نائب صدر کے دیں گے، کیونکہ وہاں تو انہوں نے متفقہ طور پر سب نے یہ کہہ دیا ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو کچھ کہا ہے یہ کہہ کر اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا ہے، گویا وہ ان سب کا متفقہ فیصلہ اور متفقہ رائے ہے، جس میں مولانا کلب صادق بھی شامل ہیں۔ اب اگر وہ شیعہ پرسنل لا بورڈ میں جا کر کوئی اس سے مختلف رائے دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تصادم جو ہے یہ تو بڑھتا چلا جائے گا اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، جس طرح سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلم پرسنل لا کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اس پر کورٹ جو ہے کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا، قانون بدلنا پڑے گا، سپریم کورٹ صرف فیصلہ لے سکتا ہے، لیکن اگر بات کی جائے تو اگر قانون کوئی بنانا ہے تو پارلیمنٹ بنائے گی۔ نہیں، یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن دونوں یہ فریقین کی طرف سے جو سب سے اہم مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے آ رہا ہے اور آئے گا، اور خود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنے جوابی حلف نامے میں اس ایشو کو اٹھایا ہے، اس سوال کو اٹھایا ہے کہ کیا مسلم پرسنل لا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے آرٹیکل 13 میں کانسٹیٹیوشن کی، آئین ہند کی آرٹیکل 13 یہ کہتی ہے کہ باب 3 جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں شہریوں کے بنیادی حقوق شامل ہیں، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو ان بنیادی حقوق کی ڈیروگیشن میں ہو، یعنی کوئی بھی ایسا قانون آپ نہیں بنا سکتے جس سے وہ بنیادی حقوق جو باب 3 آئین ہند میں دیے گئے ہیں وہ سلب ہوتے ہوں یا ان کو کسی طرح سے ٹھیس پہنچتی ہو۔ تو اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ سوال انہوں نے اٹھایا کیوں کہ کیا مسلم پرسنل لا ہے؟ اب اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب مسلم پرسنل لا ہے، ایک قانون ہے، تو پھر اس قانون کو وہیں اسی حد تک رکھا جائے گا جس حد تک وہ باب 3 میں دیے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کو سلب نہ کرے یا ان کو کسی طرح کی ٹھیس نہ پہنچاتا ہو، کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا اس آرٹیکل کے تحت میں جو بنیادی حقوق کو سلب کر لے۔ تو کیا مسلم پرسنل لا جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے وہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کی طرف سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے جو آئلی معاملات ہیں، شادی، بیاہ، طلاق، وراثت، جائیداد وغیرہ وغیرہ وغیرہ،
ان سب کا بہت مفصل ذکر اسلام میں موجود ہے، اور ہمیں ان اصولوں کی، ان قوانین کی پابندی عائد ہم پر کی جائے، یعنی ہمیں ان قوانین کے تحت ڈیل کیا جائے جو کہ ہمارے اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، لہٰذا 1937 میں مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنایا گیا، جس کے تحت قانون یہ تھا کہ بھائی ان معاملات میں، یعنی شادی بیاہ، طلاق، جائیداد، وراثت، وصیت، ان تمام معاملات میں اسلام کا یعنی مسلمانوں کا پرسنل لا جو ہے وہ اپلائی ہوگا، وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے، وہی اب تک چلا آ رہا ہے، اسی کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ تو آخر ایسی کیا اب وجہ آ گئی کہ مسلمان، پورے ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح سے بی جے پی سرکار جب سے کیندر میں آئی ہے، اور اب جس طرح سے 5 اسٹیٹ کے جو نتائج آئے ہیں، اس کے بعد یو پی میں اکثریت کے ساتھ سرکار بنائی ہے بی جے پی نے، تو کیا زبردستی یونیفارم سول کوڈ میں مداخلت کی جا رہی ہے حکومت کے ذریعے، اور اس پر حملہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے؟ دیکھیے، سیاسی وجوہات کچھ بھی ہوں، اور کئی جگہ یہ درست بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سیکشن کی طرف سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بعض چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہو کہ یہ چیزیں معاشرتی نقطہ نظر سے غلط ہیں۔ میں اس معاملے پر کچھ رائے نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو بہت غلط کیا جا رہا ہے، لیکن 2 چیزیں آپ سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ اتنا بڑا ملک جس میں 50 مذاہب ہیں، سینکڑوں ثقافتیں ہیں، رسم و رواج ہیں، ہر 100 میل کے بعد تو زبان بدل جاتی ہے، کلچر بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسا سول کوڈ جو پورے ہندوستان کے ہر شہری پر یکساں طور پر عائد ہو، تو ایسا تو بہت مشکل ہے۔ صرف شریعت پر حملہ کر کے، مسلم شریعت پہ یا مسلم پرسنل لا پر حملہ کر کے، یا اس میں 2-3 چیزوں کی تبدیلی کا مطالبہ کر کے یونیفارم سول کوڈ تھوڑی نافذ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بہت لمبا پروسیجر ہے، بہت لمبا اور بہت مشکل بھی ہے۔ آپ یہ اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ بی جے پی کی حکومت ہے اور اگلے 2-3 سال میں یہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے، وہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے جو 3 معاملے ہیں خاص طور سے ان پہ تو حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے کوسچنائر تیار کرا گیا لا کمیشن کے ذریعے اور اس پر لوگوں کی رائے لی گئی، ان کوسچن کے اوپر بھی جو ہے سوال اٹھائے گئے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے کہ وہ اس طرح کے کوسچن تھے کہ جس میں نو یا یس کا جو ہے صرف آپشن تھا، اپنی رائے دینے کا کوئی آپشن اس میں نہیں تھا۔ نہیں دیکھیے، اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیر مسلم حضرات، اور جس میں ہماری حکومت بھی شامل ہے، جس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، وہ ابھی تک مسلم پرسنل لا کے بارے میں قطعی طور پر کنفیوزڈ ہیں، اس لیے کہ آج تک مسلم پرسنل لا بورڈ نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، یا کسی بھی دوسری اسلامی تنظیم نے، مسلمانوں کی تنظیم نے حکومت کے سامنے یا سپریم کورٹ میں جا کر کوئی ایسا ضابطہ، منضبط مکمل ضابطہ پیش کر کے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی یہ مسلم لا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے، اگر ایک سیکشن مسلمانوں کا، مثال کے طور پر جے پور میں کل ایک عجیب و غریب بات یہ کہی گئی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کانفرنس میں پرسوں یہ کہا گیا کہ صاحب مسلمانوں میں طلاق کی شرح بہت کم ہے۔ اب کیا یہ اس مسئلے کا جواب ہے کہ طلاق ثلاثہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر میں کہتا ہوں طلاق کی شرح 1% بھی ہے لیکن وہ غلط طریقے سے دی جا رہی ہے تو غلط چیز تو غلط ہے، اور اگر ایک غلط چیز اس طرح رواج پا گئی ہے کہ جس سے کہ بے شمار عورتیں، بے شمار لوگوں کی زندگیوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، تو قانون بنا کر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے خود کہا جاتا کہ دیکھیے فلاں چیزیں جو رواج، دیکھیے قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی ناممکن ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہ جو چیزیں کوئی کہہ بھی نہیں رہا، وہ اس کو فرض کر کے اور اس کو ہوا میں اچھالا جا رہا ہے کہ صاحب اگر اس میں ذرا سی بھی ترمیم کی گئی تو یہ قرآن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا طلاق ثلاثہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا حلالہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا تکثیر ازواج اسلام میں فرض ہے، واجب ہے کہ اگر اس کو کوئی قانون بنا کر محدود کر دیا جائے یا اس پر کوئی شرائط عائد کر دی جائیں جو کہ خود اسلام نے کی ہیں، اگر فرض کیجئے وہی شرائط گورنمنٹ بنا دے جو خود اسلام نے عائد کی ہیں تذکیر ازواج کے سلسلے میں، تو کیا آپ کو اعتراض ہوگا؟ آپ کو یہ خود کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں، کچھ علماء کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم لوگ ایک بات کہا کرتے ہیں قانون میں، لبرٹی از ناٹ لائسنس۔
آپ کو ایک آزادی دی گئی ہے, آپ کو لائسنس نہیں دے دیا گیا کہ آپ کسی پر بھی گولی چلاتے پھرے. ایک آزادی ہے کہ بعض حالات کے تحت آپ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں, لیکن اس پر بھی اتنی سختی سے کہا گیا ہے کہ مشکل بہت ہے یہ تمہارے لیے, یاد رکھو, اور بہتر یہی ہے کہ ایک پر ہی اکتفا کرو تاکہ تم اس سے انصاف کر سکو. اگر یہی بات, لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے. اب دیکھیے سماجی برائی کہاں سے پیدا ہوتی ہے, لوگ ایسا نہیں کرتے, یعنی لوگ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ انصاف کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, ایک سے زیادہ 2 3 4 شادیاں کر لیتے ہیں. تو کیا یہ سماجی برائی نہیں ہے؟ اگر وہ آدمی جس نے 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں ان تینوں سے انصاف نہیں کر رہا, تینوں کو مساوی درجہ نہیں دے رہا, ان کے ساتھ اس کا سلوک مساویانہ نہیں ہے, تو کیا وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی کا مرتکب نہیں ہو رہا؟ اور کیا وہ غیر اسلامی نہیں ہے وہ برائی؟ کیونکہ یہ پابندی تو اسلام نے ہی لگائی ہے. تو اگر ایسا قانون بنا دیا جائے, اسی اسلامی شرط کو نافذ کر دیا جائے قانون بنا کر, تو اس میں شریعت پر حملہ کہاں سے ہو گیا؟ لیکن قرآن میں جس طرح سے کہا گیا ہے, جو شرائط رکھی گئی ہیں 4 شادیوں کو لے کر, تو اگر کوئی اس کو پورا کرتا ہے تو بالکل اس کو اجازت ملنی چاہیے. اور دوسرا, ایک اس طلاق ثلاثہ کے معاملے میں جس طرح سے ایک واقعہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے, اور اس میں حد بھی نافذ کی گئی لیکن طلاق مانی گئی, طلاق ثلاثہ, تو اس چیز کا حوالہ ہمیشہ دیا جاتا ہے خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے, اور اسی کو ایک بنیاد مانا جاتا ہے. حالانکہ قرآن میں اس کے بارے میں پوری طرح سے رہنمائی حاصل ہے. تو آخر کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ دیکھیے, ایک تو یہ کہ 4 مختلف اسکول ہیں. آپ نے حضرت عمر کی مثال دی, تو وہاں 2 چیزیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے حد بھی جاری کی تھی, اور 1-2 ایسی طلاقیں ہوئیں جن کو انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے. تو وہ حالات پر جس طرح ہمارے عدالتیں کہتی ہیں کہ بھئی ہر کیس کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ہر کیس کو اس کے حالات کے مطابق ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو حضرت عمر اس زمانے میں خلیفہ تھے, ان کا فرمان چلتا تھا, وہ جو کہتے تھے وہ قانون ہو جاتا تھا. تو انہوں نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے, عقل سلیم سے یہ دیکھا کہ یہ کیس ایسے ہیں کہ اگر اس میں یہ سختی سے یہ ان شرائط کا اطلاق کیا گیا تو ان عورتوں کی زندگی خراب ہو جائے گی, ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سے چھٹکارا پا لیں. ان کیسز میں انہوں نے اس کو جائز قرار دے کر کہا کہ ٹھیک ہے طلاق ہو گئی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اس پر حد بھی جاری کی, یہ کہہ کر کے یہ تو بہت مکروہ پریکٹس ہے, یہ تو اس کو تو نہیں علماء ہمارے سامنے لاتے, یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ اس طرح سے جائز تھا. دراصل یہ دیکھیے, قرآن میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تبدیلی کر دے, اس کا زیر زبر بھی حکومت کیا 100 حکومتیں بھی آ جائیں تو وہ نہیں کر پائیں گی, نہیں کر سکیں گی. لیکن یہ سارا فساد جو ہے یہ نکلا ہے حدیث سے, اور آج تک ہمارے علماء ان حدیثوں کو بھی مسترد کرنے کو تیار نہیں ہے جن کو متفقہ طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے. اور اگر آپ صرف حدیث کی بات لے لیں تو دیکھیے, یہ جو ایک میرا جو عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کو, مسلم تنظیموں کو یا مسلم علماء کو اگر وہ عالم ہیں تو ان کو خود سامنے آ کر متفقہ ضابطہ ایک رکھنا چاہیے دنیا کے سامنے. اگر ہندوستانی مسلمانوں کی بات آپ لیں تو کم سے کم ہندوستانی مسلمان کسی ایک بات پر اتفاق کر کے اور ایک ضابطہ بنا کر یہ کہیں کہ اس میں ہمارے آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کو مسلم پرسنل لا سمجھا جائے, تو اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرے گا. انہوں نے اپنے لیے خود بہت بڑی بڑی مصیبتیں, یہ جو جوابی حلف نامہ داخل ہوا ہے یہ, اور جو تحریری دلائل انہوں نے بعد میں دیے ہیں, اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی ہے. مثال کے طور پر یہ سوال اٹھا کر کہ کیا عدالتیں تشریح کر سکتی ہیں مذہبی کتابوں کی, کیا اس طرح کا قانون, کیا دفعہ آرٹیکل 25 جو ہے وہ تصادم میں آتی ہے آرٹیکل 14 کے 21 کے آرٹیکل, یعنی جو بنیادی حقوق ہیں جن میں سب سے اہم ہیں آرٹیکل 14 یعنی ایکویلٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف دا لاز, قانون کی نظر میں مساوات اور سب کو قانون کا مساوی طور پر تحفظ. کیا آپ اس سے بہتر کوئی قانون بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ قانون چلنے دیا جائے اور آرٹیکل 14 یعنی مساوات جو ہے قانون کی نظر میں وہ اس سے کمتر ہے؟ ایسا تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے. وہ سوال انہوں نے خود کھڑا کر دیا. اس کے علاوہ تشریح مذہبی کتابوں کی, کون سی مذہبی کتابوں کی؟ آج تک کسی حکومت نے نہیں کہا کہ وہ قرآن کی تشریح یا تفسیر لکھیں گے یا لکھ سکتے ہیں. کوئی سپریم کورٹ نہیں کہہ رہا کہ وہ قرآن کی تشریح یا تفسیر لکھے گا. کون سی کتابوں کی تشریح یا تفسیر آپ لکھوانا چاہ رہے ہیں بتائیے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ مذہبی کتاب, یہ بات سپریم کورٹ کے سامنے ایک سوال کے طور پر رکھی گئی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے, کہ کیا مذہبی الہامی کتابوں کی تشریح اور تفسیر کی جا سکے. کون سی کتابیں؟ مسلمان کے پاس صرف ایک کتاب ہے اور وہ ہے قرآن,
اور اس کی تفسیر اور تشریح کوئی سپریم کورٹ اور کوئی حکومت نہیں لکھے گی، نہ کوئی لکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور رہی بات حدیث کی، تو ایک کتاب ابو صالح کی ہے، علوم الحدیث ایک کتاب ہے، جس میں باقاعدہ طور پر بلکہ ایک واقعہ بھی آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، زید بن ثابت جب خلیفہ معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہانی سنائی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کہانی سنائی جو معاویہ کو بہت پسند آئی۔ اس نے کہا زید بن ثابت جو قرآن لکھتے تھے، قرآن کے کاتب تھے، کہ یہ لکھ دو کہانی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں لکھ سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم صرف ایک چیز لکھو گے اور وہ ہے قرآن، تم حدیث نہیں لکھو گے۔ یہ واقعہ کوئی اس کو جھٹلا دے، یہ واقعہ موجود ہے، ابو ہریرہ والا واقعہ موجود ہے، جنہوں نے جتنی حدیثیں جمع کی تھیں یہ بات معلوم ہونے کے بعد ساری جلا دی کہ رسول اللہ کہتے تھے مسلمانوں کی کتاب ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی، اور وہ ہے قرآن۔ تو اب یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے سوال انہوں نے کھڑا کر دیا کہ لیکن کیا اس سے حدیثوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے، اور حدیثوں کی جو ایک اسلامی لاء میں ایک ضرورت ہے، یا حدیث اور قرآن کے ذریعے ہی اگر فقہ کی بات کریں تو فقہ اسی سے نکالا جاتا ہے، تو کیا حدیث کو سے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے حدیث، کسی بھی حدیث کو جھٹلایا جا سکتا ہے، اور علماء آپس میں اور کرتے کیا ہیں، ایک امام ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، دوسرا امام کہتا ہے یہ حدیث نہیں ہے، تیسرا امام کہتا ہے کہ وہ اس سے کوئی تیسری مختلف بات کہہ کر کہتا ہے نہیں حدیث یہ ہے۔ یہ تو عام طور پر ہوتا چلا آیا ہے۔ 4 امام ہیں جنہوں نے کمپائل کیے ہیں احادیث کو کمپائل کیا ہے، اور ایک حدیث پہ بڑی محنت کی ہے، کئی برس سفر کیا ہے، ایک جو اس کا راوی تھا اس تک پہنچے ہیں، تو کیا وہ ساری محنت بیکار ہے؟ بیکار نہیں ہے، لیکن ان میں جب تک اختلاف رہے گا گورنمنٹ کے سامنے یا کسی بھی عدالت کے سامنے، آپ ایک ہی بات تو رکھ سکتے ہیں، 4 مختلف باتیں رکھ کر تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ ہمارا قانون ہے۔ یہ بات تو عقل پر بھی پوری نہیں اترتی۔ آپ کوئی ایک بات سامنے رکھ کر کہیں گے اس نقطے پر قانون یہ ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ باقی کے جو 2 مسائل ہیں یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ میں سب سے زیادہ گرما گرمی کے ساتھ جو مسئلہ اسے جب سے سماعت شروع ہوگی وہ یہ ہوگا طلاق ثلاثہ کا۔ تو آپ یہ بتا دیجئے کہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں کیا متفق ہیں تمام علماء؟ ہرگز بھی نہیں ہیں۔ یہ بات تو یہ سپریم کورٹ میں بحث کے دوران یہ نقطہ اٹھایا جائے گا۔ تو جس طرح سے ابھی ایفیڈیوٹ داخل کیا گیا ہے اور اب معاملے کی سنوائی بہت تیزی سے سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی ہے، تو اس میں چاہے سپریم کورٹ کی اگر بات کرتے ہیں یا اگر پارلیمنٹ اس پورے معاملے پر کوئی قانون بناتی ہے تو کیا اس سے مسلم پرسنل لاء کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے یہ تو اس بات پر 2 چیزوں پر منحصر ہے۔ سپریم کورٹ خود کیا کرتا ہے ان تینوں مسائل کے بارے میں، خصوصاً طلاق ثلاثہ کے بارے میں، کیونکہ اب ایک اور غلطی بھی سن لیجئے۔ جس دن چیف جسٹس آف انڈیا نے یہ آرڈر دیا کہ تمام فریق جو اس مسئلے سے وابستہ ہیں یا اس مسئلے میں فریق ہیں وہ اپنے اپنے تحریری دلائل عدالت میں جمع کر دیں تاکہ جلد سے جلد مقدمے کی سماعت اور اس کا فیصلہ ہو سکے، اور یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ اب تک جتنے فیصلے سپریم کورٹ میں ہوئے ہیں ان مسائل کے بارے میں ان کو روشنی میں رکھ کر ان باتوں پر بحث کی جائے گی۔ اب یہاں سنیے، ایک بہت خطرناک نقطہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وکلاء نے اس سے یہ مطلب نکالا کہ اب تک سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلے طلاق ثلاثہ وغیرہ کے بارے میں ہوئے ہیں ان کی روشنی میں ہی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دے گا، جبکہ میرے ناچیز خیال میں سپریم کورٹ کا یا چیف جسٹس کا وہ بات کہنے سے مقصد یہ تھا کہ ہم وہ سارے فیصلے سامنے رکھیں گے جو طلاق ثلاثہ کے بارے میں سپریم کورٹ میں کیے گئے یا دوسرے ہائی کورٹس وغیرہ میں کیے گئے، اور یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ غلط تھے، اور اگر وہ غلط تھے تو ہم ان کو درست کر دیں گے۔ مقصد دراصل ان کا یہ تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا۔ تو یہ بہت مطمئن ہے کہ اب تک شمیمارا ورسز اسٹیٹ آف یو پی اور وہ آواگ کا جو فیصلہ گجرات کا، وہ فلاں میں یہ کہا، سپریم کورٹ نے فلاں میں یہ کہا، دراصل ان سب فیصلوں کا تجزیہ کیا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا اپنا موقف کیا ہے اس سلسلے میں، اور یہ جو طلاق دینے کا طریقہ ہے، طلاق، اس کو آپ کس حد تک اور کون سی عقلی اور منطقی بنیاد پر جائز سمجھتے ہیں، یہ بتائیے۔ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں دینا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ رہی بات پارلیمنٹ کا قانون بنانے کی، تو پارلیمنٹ، مجھے پورا یقین ہے اور یہ ممکن بھی نظر نہیں آتا کہ پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون بنا سکے گی یا بنا دے گی جو کہ قرآن سے متصادم ہوتا ہو یا کسی بھی قرآنی احکامات
کی کسی بھی طرح سے نفی کرتا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. لیکن حدیث کے وہ مسائل اور خصوصاً یہ چاروں مسلم سکولز آف لا جو ہیں, حنفی, حنبلی, شافعی, مالکی, ان میں آپسی اختلاف جو ہے یہ سامنے آئے گا. اور ایک بہت بڑا مسئلہ اور سامنے آئے گا, وہ یہ آئے گا, سپریم کورٹ یہ پوچھے گا, آپ یہ بات آپ نوٹ کر لیں, سپریم کورٹ یہ پوچھے گا کہ پوری دنیا میں حقوق نسواں کی ایک بہت زبردست مہم چل رہی ہے, اور یہ تنظیمیں اور یہ عورتیں جو سپریم کورٹ میں آئی ہیں, عدالت کے سامنے کھڑی ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں عورت کو مساوی حقوق نہیں دیے گئے. اگر دیے گئے ہیں تو آپ ثابت کیجئے کہ کس طرح سے عورت مرد کے مساوی ہے اسلام میں, اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم اس کے خلاف قانون بنوا دیں گے. لیکن اس میں دیکھا جائے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو موقف ہوگا, کیونکہ اسلامی اگر لا کے حساب سے بات کی جائے تو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے اور اسی سے سپریم کورٹ پوچھ رہا ہے, اور یہ اپنا موقف پوری اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں وہاں پر, تو کیا اس کو نہیں سنا جائے گا؟ جناب, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو موقف تھا وہ پہلے سے ہی سامنے آ چکا ہے. یعنی انہوں نے اپنے جوابی حلف نامے اور بعد کو دیے ہوئے تحریری دلائل میں اپنا موقف پورا واضح کر دیا. میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو وہ بہت وقت لگے گا. میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جو بڑے شاکنگ سٹیٹمنٹس انہوں نے دیے ہیں اپنے جوابی حلف نامے اور اپنے تحریری دلائل میں. ایک میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے, ہندو معاشرے میں بھی مرد کو بالادستی حاصل ہے. آپ دیکھیے گا کہ میڈیا اس کو کتنی بری طرح سے اس چیز کو ایئر کرے گا اور کتنی بری طرح سے اس کا پوسٹ مارٹم کرے گا. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہندو معاشرے میں عورت کا درجہ کمتر تھا, اسی طرح ہمارا مسلم معاشرہ ہے اس میں بھی عورت کا درجہ کم. یہ بات کہہ چکے ہیں یہ لوگ, یہ ریکارڈ پر آ گئی ہے یہ بات. دوسری بات یہ ریکارڈ پر آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے, قرآن یہ کہتا ہے مرد اور عورت کے لیے کہ تم اس کا لباس ہو, وہ تمہارا لباس ہے. یعنی اور مرد اور عورت مساوی ہیں خدا کی نظر میں. خدا کی نظر میں مرد برتر نہیں ہے, عورت کمتر نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام میں عورت جو ہے وہ ذرا کم عقل ہے اور اس کی قوت فیصلہ مرد سے کمتر ہے. یہ دونوں باتیں وہ اپنے جوابی حلف نامے اور دلائل میں کہہ چکے ہیں. تو یہ موقف ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس جدید دور میں ان حالات میں جن میں ہم رہ رہے ہیں, ایسے معاشرے میں دنیا کی کوئی بھی عدالت اور سپریم کورٹ ہمارا اس موقف کو سپورٹ کر کہے گا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے, اور اگر کرے گا تو وہ نقصان کس کا ہوگا آپ خود فیصلہ کر لیجئے. شکریہ. یہ تھے عبدالرحمان صاحب جن سے ہم تفصیلی گفتگو کر رہے تھے جو سپریم کورٹ میں جو فاسٹ ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے تینوں معاملوں کو لے کر, چاہے وہ حلالہ کی بات کریں یا ٹرپل طلاق کی بات کریں یا تکثیر ازواج کی بات کریں, ان تینوں معاملے پر اسپیڈلی ٹرائل ہونے والا, سنوائی ہونے والی ہے, اور اس میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ جو داخل کیا گیا ہے وہ کس طرح کا حلف نامہ ہے, تفصیل سے بات کی. شکریہ.